السلام علیکم۔ حشر اور اہل ایمان، پیج نمبر 43۔ میدان حشر میں انبیاء علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا؟ جواب: تمام انبیاء کرام علیہ السلام حشر میں نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر سب سے اونچا اور سب سے زیادہ نورانی ہوگا۔ ابن حبان میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ہر نبی کے لیے نور کا ایک ممبر ہوگا اور سب سے بلند اور سب سے زیادہ نورانی ممبر پر میں بیٹھوں گا۔ تمام انبیاء کرام کو میدان حشر میں جھنڈے دیے جائیں گے۔ سب سے اعلیٰ اور اونچا جھنڈا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ باقی انبیاء بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میں اولاد آدم کا سردار رہوں گا، اور یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا، حقیقت بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرے ساتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس روز آدم سے لے کر مجھ تک کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو، اور سب سے پہلے میری قبر کی زمین پھٹ جائے گی، اور یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ سوال نمبر 57۔ اہل ایمان میدان حشر میں کس حال میں ہوں گے؟ جواب: اہل ایمان میدان حشر میں ہر طرح کی گھبراہٹ، پریشانی، ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ انبیاء میں ہے، اہل ایمان کو یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے آگے بڑھ بڑھ کر ان سے ملیں گے اور کہیں گے، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور سورہ نمل میں ہے، قیامت کے دن جو شخص یعنی ایمان لے کر نیکی لے کر آئے گا، اسے اس کی بہتر جزا ملے گی، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ اہل ایمان کی خوشیوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے میدان حشر میں ہی انہیں جنت دکھا دی جائے گی۔ سورہ شعراء میں ہے، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی۔ میدان حشر میں اہل ایمان کے چہرے تر و تازہ، روشن اور بشاش ہوں گے۔ سورہ عبس میں ہے، اس روز کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور خوش و خرم اور ہنستے ہوں گے۔ پیج نمبر 45۔ حشر میں عدالت الہی کا منظر۔ سوال نمبر 58۔ میدان محشر میں عدالت الہی کے قیام سے پہلے کیا ہوگا؟ جواب: عدالت الہی قائم ہونے سے پہلے آسمان پھٹ جائے گا، فضا میں ہر طرف بادل پھیل جائیں گے، اور حق تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ میدان محشر میں نزول فرمائیں گے۔ سورہ فرقان میں ہے، اس روز آسمان پھٹ جائے گا اور بادل نمودار ہو جائیں گے، فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان ہی کی ہوگی۔ کافروں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ سوال نمبر 59۔ میدان حشر میں عدالت الہی کا منظر کیسا ہوگا؟ جواب: عدالت الہی کے اطراف و جوانب فرشتے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سورہ حاقہ کا ترجمہ: فرشتے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سورہ فجر میں ہے، کچھ فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے۔ سورہ فجر میں، اور تمہارا رب اس طرح جلوہ فرمائے گا کہ فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے۔ سوال نمبر 60۔ عدالت الہی کے گواہ کون ہوں گے؟ جواب: امت محمدیہ کو
اسلام پہنچانے کی گواہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ دیگر امتوں کے انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے۔ سورہ نساء میں ہے، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اس دن اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے لائیں گے۔ سورہ بقرہ میں ہے، اور اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں یعنی دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دو اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں گے۔ سوال نمبر 61، امت محمدیہ کے علماء و فضلاء کن کے حق میں گواہی دیں گے؟ جواب، جو امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے، ان انبیاء کے حق میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء و فضلاء گواہی دیں گے کہ ان انبیاء نے واقع اللہ کا دین اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے روز نوح علیہ السلام کو پکارا جائے گا، وہ عرض کریں گے، اے میرے رب، میں حاضر ہوں آپ کا حکم بجا لانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کیا تو نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ، پہنچایا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام کی امت کہے گی، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے گواہ ہیں۔ چنانچہ امت محمدیہ کے لوگ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے یقیناً اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت محمدیہ پر گواہ بنیں گے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، اور اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنے۔ سوال نمبر 62، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے بعد میدان محشر میں اور کون کون گواہی دے گا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے بعد میدان محشر میں انبیاء، فرشتے، اولیاء، صلحاء اور شہداء بھی عدالت الہی میں گواہ ہوں گے۔ سورہ زمر میں ہے، زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، نامہ اعمال لایا جائے گا، انبیاء اور شہداء بھی آئیں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سوال نمبر 63، میدان محشر میں عدالت الہی میں اور کون سی چیزیں گواہی دیں گی؟ جواب، میدان محشر میں عدالت الہی میں کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا محضر نامہ یعنی رجسٹر انسانوں کے اعمال کی گواہی دے گا۔ سورہ انفطار، اور بے شک تمہارے اوپر نگراں مقرر ہے جو عزت والے ہیں اور اعمال لکھتے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں۔ سورہ قاف، انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے دو کاتب ہر چیز کو ضبط کر رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کر لینے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو۔ انسان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، جب سارے کافر جہنم کے کنارے پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ کافر اپنی کھالوں سے کہیں گے، اپنی چمڑوں سے، اسکن سے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے، ہمیں اس نے قوت گویائی یعنی بات کرنے کی طاقت دی، جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی۔ اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، اب اسی کی طرف واپس پلٹائے جا رہے ہو۔ سورہ یاسین میں ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ سوال نمبر 64، عدالت الہی میں انسانی جسم کا
کون سا عضو سب سے پہلے گواہی دے گا؟ جواب: انسانی جسم کے اعضاء میں سب سے پہلے بائیں ران گواہی دے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی اس روز انسانی اعضاء میں سب سے پہلے بائیں ران گواہی دے گی۔ احمد کی روایت ہے۔ سوال نمبر 65، زمین کے کون کون سے حصے قیامت کے دن عدالت الہی میں گواہی دیں گے؟ جواب: عدالت الہی میں زمین کا خطہ بھی گواہی دے گا۔ احمد اور ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزال کی آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اور صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر مرد اور ہر عورت کے عمل کے بارے میں گواہی دے گا جو اس نے زمین کی پشت پر کیا ہوگا، اور وہ کہے گا فلاں مرد اور عورت نے فلاں فلاں دن یہ عمل کیا تھا، یہی زمین کی خبریں ہیں۔ احمد اور ترمذی میں موجود ہے۔ سجدے کی جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، جس نے کسی حجر یا شجر کے قریب کسی جگہ سجدہ کیا، قیامت کے روز وہ جگہ اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ سوال نمبر 66، حجر اسود قیامت کے روز استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا ہوگا۔ ترمذی، پیج نمبر 49۔